بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کے 7ویں مہینے رجب المرجب کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات اور اس کے فضائل و احکام اور اس میں پائی جانے والی رسومات، بدعات اور غلط اعتقادات اور نظریات کے متعلق تفصیلی گفتگو پیش کریں گے۔ رجب اسلامی سال کا 7واں قمری مہینہ ہے۔ رجب دوسرے مہینوں کی طرح عربی کا لفظ ہے جو عربی کے لفظ ترجیب سے بنا ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم اور تکریم کے آتے ہیں، اور رجب کے ساتھ مرجب کا لفظ لگا کر بھی اس معنی کی نسبت کا لحاظ کیا جاتا ہے، کیونکہ مرجب کے معنی تعظیم کیے ہوئے کے آتے ہیں۔ یہ مہینہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن مہینوں کی اسلام میں ابتدا ہی سے تعظیم اور تکریم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عربی میں رجب کے ساتھ مضر کی نسبت بھی لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ رجب مضر، اور مضر دراصل عرب میں ایک قبیلے کا نام تھا جو کہ رجب کے مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتا تھا، بلکہ اس مہینے کی تعظیم میں حد سے زیادہ غلو سے کام لیتا تھا، اس لیے یہ مہینہ اس قبیلے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ چنانچہ رجب المرجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کی حرمت اور عظمت اور فضیلت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ چنانچہ یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عظمت اور احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی یعنی احکام شرعیہ میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے ہیں، اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص ادب کے مہینے ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہی امر مذکور دین مستقیم ہے، یعنی ان مہینوں کا 12 ہونا اور 4 کا بالتخصیص سے اشہر حرم ہونا، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں گناہ کر کے اپنا نقصان مت کرو۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے۔ جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے اب وہ ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتداءً اور اصل میں تھی، لہٰذا ایک سال 12 مہینہ کا ہوتا ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مضر قبیلہ کی طرف منسوب رجب کا مہینہ ہے جو کہ جماد الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں پہلے تو اللہ پاک کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں لفظ عدہ تعداد کے معنی میں ہے اور شہور شہروں کی جمع ہے، شہر کا معنی مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد فی کتاب اللہ کا لفظ بڑھا کر بتلا دیا کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر یوم خلق السماوات والارض فرما کر ارشاد فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس معاملے میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکا تھا، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعیین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان اور زمین پیدا کیے گئے۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت یعنی عظمت والے ہیں۔ ان کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا، ایک تو اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا
مگر دوسرا حکم احترام و ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں اب بھی باقی ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عظمت والے مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ مضر عرب میں ایک قبیلہ کا نام تھا، یہ قبیلہ ماہ رجب کا بہت زیادہ احترام کیا کرتا تھا، اس لیے یہ مہینہ اس قبیلے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بعض قبائل عرب رجب کسی اور مہینے کو کہتے تھے، اور قبیلہ مضر کے نزدیک رجب وہ مہینہ تھا جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر فرما کر یہ وضاحت فرما دی کہ جو جمادی الاخری، جس کو جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، اور شعبان کے درمیان میں ہے، اصل میں وہی ماہ رجب مراد ہے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے کے وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رجب کے بابرکت مہینہ کی ابتدائی رات میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے، اسی وجہ سے بعض فقہا نے بھی رجب کی پہلی رات میں عبادت اور دعا کو مستحب قرار دیا ہے، اور اس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ رجب کا پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، لہذا اس میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہے، اور اس کا اہتمام پہلی رات سے ہی ہو جانا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے، جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ میں، اور عید الاضحیٰ کی رات میں، اور عید الفطر کی رات میں، اور رجب کی پہلی رات میں، اور نصف شعبان کی رات میں۔ اس روایت کے بعد حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ ان راتوں کے بارے میں بیان کیا ہے، ان سب کو میں مستحب سمجھتا ہوں، فرض اور واجب نہیں سمجھتا۔ یہ تفصیل کتاب الام سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ چنانچہ ہماری ان گزارشات اور تفصیلات سے آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ رجب کا مہینہ عظمت اور شرافت والے مہینوں میں سے ہے، جن کو عربی میں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں عبادت و اطاعت کی خاص فضیلت اسلام میں اب بھی باقی ہے، اور روزہ بھی عبادت و اطاعت میں داخل ہے۔ اس نقطہ نظر سے اس مہینہ میں نفلی روزہ رکھنا بھی باعث فضیلت ہے، اور حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کا بطور خاص بعض احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ بعض فقہا اور محدثین کی تصریحات سے بھی حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بعض روایات سے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ممانعت کا شبہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں بعض روایات ہیں جو کہ سنداً ضعیف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح رجب کے روزوں کو ضروری نہ سمجھا جائے اور اس مہینہ کو رمضان اور عید کے مشابہ نہ بنایا جائے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگوں کی طرف سے رجب کی تعظیم میں بہت زیادہ غلف ہوا کرتا تھا، اور اس مہینے کے ساتھ رمضان جیسا برتاؤ ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے اس مہینہ میں ایک رسم عطیرہ کے نام سے انجام دی جاتی تھی، جس کا ہم آگے آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والے ہیں۔ خاص طور پر مضر نامی قبیلہ رجب کی تعظیم میں بہت زیادہ غلف کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ رجب کے مہینہ کی نسبت بھی اس غلف کرنے کی وجہ سے اس قبیلہ کی طرف کی جاتی تھی اور رجب مضر کہا جاتا تھا۔ اس تفصیل کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم آپ کے سامنے رجب کے مہینے کے روزوں کے متعلق بعض احادیث اور روایات بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس سے منقول ہے، چنانچہ حضرت عطا سے مروی ہے، کان ابن عباس ینہا عن صیام رجب کلہ لئلا یتخذ عیدا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رجب کے پورے مہینے کے روزوں سے منع فرماتے تھے تاکہ اس کو عید نہ بنا لیا جائے۔ اسی طرح حضرت خرشہ بن حر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ رجب کے روزہ داروں کو تنبیہ فرماتے تھے، جہاں تک کہ ہاتھ پکڑ کر کھانا کھلاتے تھے اور فرماتے تھے، یہ رجب کیا چیز ہے، سنو، رجب وہ مہینہ ہے جسے جاہلیت کے لوگ معظم مانتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر اس کی مخصوص حیثیت کو ترک کر دیا۔ حضرت عمر کا رجب کے مہینے کے روزہ داروں کو منع کرنا اسی وجہ سے تھا کہ لوگ زمانے جاہلیت کے اثر کی وجہ سے
इस महीने के पूरे दिनों में रोज़े रखने में बहुत गुल्फ से काम लेते थे और पूरे महीने रोज़े रखने को रमज़ान की तरह ज़रूरी समझते थे। इसी तरह हज़रत सालिम से रिवायत है कि अन्न इब्न उमर कान यसूमु अशहुरुल हुरुम, कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 अज़मत वाले महीनों यानी ज़िलक़ादा, दिलहज्जा, मुहर्रम और रजब में रोज़े रखा करते थे। इसी तरह कंजुल उम्माल हदीस की एक किताब है, उसमें एक हदीस नकल की गई है कि हज़रत उर्वा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, हल कान रसूलुल्लाह यसूमु फ़ी रजब, क़ाल नअम व युशर्रिफ़ुहु, कि उन्होंने पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में रोज़ा रखते थे। हज़रत इब्न उमर ने जवाब में इरशाद फरमाया कि बेशक रखते थे और इस महीने को अज़मत वाला शुमार किया करते थे। इसके अलावा भी बहुत सी अहादीस की किताबों और रिवायात के अंदर रजब के महीने के अंदर नफली रोज़ा रखने की फजीलत वारिद हुई है, बशर्त ये कि इसको फ़र्ज़ और वाजिब का बर्ताव न किया जाए और उन रोज़ों को नफली तौर पर ही रखा जाए और उसका तर्ज अमल वैसा ही इख्तियार किया जाए। अब हम रजबुल मुरज्जब के महीने के अंदर पाई जाने वाली बाज़ बिदआत और मुनकरात के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। माह रजब की फजीलत के बारे में चंद उसूली बातों को मलहूज रखना ज़रूरी है, वरना नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम का मिस्ताक बन जाता है। सबसे पहली बात, माह रजब साल के 4 अज़मत वाले महीनों में से है, लिहाजा ये फजीलत वाला महीना है जिसमें दिन और रात के सब औक़ात दाखिल हैं और इसमें इबादत की फजीलत है, लेकिन शरीयत की तरफ से इसके लिए कोई मखसूस इबादत मुकर्रर नहीं की गई। बाज़ लोग माह रजब की फजीलत और इस महीना या इसकी मखसूस तारीख़ों के बारे में मुख्तलिफ मखसूस इबादात से मुतालिक मौजू और मनखड़त रिवायात का सहारा लेकर अजीब व गरीब फ़ज़ाइल बयान करते हैं, जिनको मुहद्दिसीन ने बेअसल और मनखड़त करार दिया है। लिहाजा इस किस्म की बेसनद और बेअसल बातों पर एतमाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रजब के महीने की कोई ख़ास इबादत मुकर्रर नहीं है, बल्कि नफल नमाज, तिलावत, ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार, दरूद शरीफ, दुआ और हर किस्म की नफली इबादत करने का इख्तियार है, जिसमें हस्बे इस्तिताअत नफली रोज़े भी दाखिल हैं और हर एक अपनी हस्ब मंशा जितनी और जौन सी चाहे इबादत करने में आज़ाद है। ना एक दूसरे का पाबंद है और ना ख़ास तरीक़ा की कोई इबादत माह रजब में या इसकी रातों के लिए मुकर्रर है। और इस सिलसिला में बाद रिवायात में मखसूस तरीक़ा पर इबादत करने का जिक्र आया है, वो रिवायात मुहद्दिसीन के नज़दीक बेअसल और मौजू और मनखड़त है। बाद लोग रजब की 10 तारीख या 15 तारीख को या रजब की पहली शब जुमा को दूसरे दिनों और रातों की बनिस्बत ज़्यादा अफजल समझते हैं और इन तारीख़ों में मुख्तलिफ आमाल सर अंजाम देते हैं, जिनकी कोई असल शरीयत में मौजूद नहीं है, और जितनी भी रिवायात पेश की जाती हैं वो गैर मोतबर और बेबुनियाद और बेसनद की रिवायतें हैं। इसी तरह बहुत से लोग रजब के महीने की 27वीं रात को ज़्यादा अहमियत देते हैं और इसको मेराज की रात करार देते हैं। हालांकि 27वीं रात का मेराज की रात होना यकीनी नहीं है और इस रात में कोई मखसूस इबादत भी मुकर्रर नहीं, जिसकी तफसील जो है वो हम मेराज के मुतालिक एक अलग वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। ये बात याद रखनी चाहिए कि नफली इबादत मसाजिद वगैरह में जमा होकर करने के बजाय तन्हाई में करने का हुक्म है। लिहाजा ऐसी इबादत जो कि मखसूस रातों के मुतालिक हैं उनमें मसाजिद में इज्तिमा करना और इसी तरह उसमें नफली किस्म की मखसूस इबादत अपनी तरफ से ईजाद करके लोगों को जमा करके करना, इसकी कोई भी सनद कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं ज़माने जाहलियत और रजब की कुर्बानी के मसले की तरफ। ज़माने जाहलियत में रजब के महीना में लोग अपने बुतों के नाम पर जानवर की कुर्बानी किया करते थे, जिसका नाम अतीरा था। इसी निस्बत से रजब के महीना को अतीरा का महीना भी कहा जाता था, मगर इस्लाम ने इस कुर्बानी को ख़त्म कर दिया। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला फ़रअ वला अतीरता वल फ़रअ अव्वलुन निताजी कानू यज़बहूनहु लितवागीतिहिम वल अतीरतु फ़ी रजब। ये बुखारी की रिवायत है, जिसका तर्जुमा यह है, ना तो फ़रअ की रस्म का वजूद है और ना ही अतीरा की रस्म का वजूद है, और फ़रअ ऊँटनी के सबसे पहले उस बच्चे को कहते हैं जो मुशरिकीन अपने बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे, और अतीरा उस कुर्बानी को कहते हैं जो रजब के महीने में किया करते थे। इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर एक और रिवायत है जिसके अल्फाज कुछ यूँ हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अतीरत फ़िल इस्लाम वला फ़रअ। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर है जिसके अल्फाज कुछ यूँ हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल फ़रअ वल अतीरति।
اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرعۃ ولا عتیرۃ۔ یہ بطور نمونہ کے 3-4 روایتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں رجب کی مخصوص قربانی جو کہ مشرکین بتوں کے نام پر کیا کرتے، ان کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہے۔ لہذا اس طرح کی قربانی پہلے جاہلیت میں ہوتی تھی، اسلام نے آ کر اس کو یکسر ختم کر دیا۔ اسی طرح بعض لوگ رجب کے مہینے میں جمعہ یا کسی دوسری دن تبارک کے نام سے ایک رسم سر انجام دیتے ہیں۔ اس رسم میں سورہ ملک مخصوص طریقے پر پڑھی جاتی ہے اور سورہ ملک کا آغاز تبارک کے لفظ سے ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس سورت کو تبارک الذی کی سورت بھی کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس رسم کا نام تبارک کی رسم پڑ گیا ہے۔ بعض علاقوں میں سورہ ملک مخصوص طریقے پر مخصوص قسم کی روٹیوں پر ایصال ثواب کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اور پھر ان روٹیوں کو برکت کا ذریعہ اور یعنی تبرک سمجھ کر کھا لیا جاتا ہے۔ مگر اس رسم کا قرآن و حدیث، صحابہ کرام، فقہاء اعظام سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ لوگوں کی اپنی خود ساختہ رسم اور بدعت ہے، جس کا کرنا ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ کا باعث ہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں 22 رجب کی راتوں میں بعض عورتیں نہا دھو کر باوضو ہو کر بڑے اہتمام کے ساتھ میدا، گھی، شکر، دودھ اور میوہ جات وغیرہ کے خاص تناسب سے پوریاں بناتی ہیں۔ پھر ان کو مٹی کے کوڑے کنڈوں میں بھر کر کسی چوکی یا صاف چادر وغیرہ پر رکھ کر ایک منظوم کتاب پڑھواتی ہیں، جس کا نام داستان عجیب ہے۔ بعض عورتیں اس کو بی بی فاطمہ کی کہانی اور بی بی فاطمہ کی سینک کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور بعض لوگ خصوصاً بے علم عورتیں اس کی منت مانتی ہیں اور کہانی کو پڑھتی اور سنتی ہیں۔ یہ بالکل من گھڑت اور خلاف شریعت رسم ہے۔ دراصل یہ مروجہ کنڈوں کی ایک خاص شکل ہے، جو پہلے دور میں تو کافی عام تھی اور اب بھی بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے، مگر اکثر و بیشتر علاقوں میں آج کل اس کی کچھ شکل تبدیل ہو گئی ہے اور اس نے کنڈوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ بی بی فاطمہ کی کہانی اور سینک کے نام سے یہ رسم حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی نظر و نیاز اور ان کے نام کی من گھڑت کہانی پڑھ کر ہوتی ہے، اور کنڈوں کی مروجہ رسم حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز کے ساتھ اور بعض اوقات ان کے نام کی من گھڑت کہانی پڑھ کر ہوتی ہے۔ اسی طرح رجب المرجب کے مہینے کے اندر ایک انتہائی بڑی اور اہم رسم جس کو بڑے دھوم دھام سے سر انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے 22 رجب کے کنڈوں کی رسم۔ چنانچہ اس کنڈوں کی رسم کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور کنڈوں کے متعلق مختلف گھڑی ہوئی داستانیں اور واقعات چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کنڈوں کی اس رسم کو سر انجام دینے کا حکم فرمایا تھا، اور اس رسم کو انجام دینے والے کی منت پوری کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ مشہور ہے کہ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کا دن ہے، اور اس لیے اس بنیاد پر حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی اس فرضی داستان کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے گھر جھاڑو پوچھے کا کام کرنے والی عورت سے، جو کسی لکڑہارے کی بیوی تھی، کہا تھا کہ 22 رجب کو پوریاں پکا کر کنڈے بھر کر ہمارے نام سے فاتحہ کرے، ورنہ تو حشر کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن۔ العیاذ باللہ، کتنا بڑا بہتان حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اس رسم کو عوام اس عقیدہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس رسم کو انجام دینے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مقاصد اور مرادیں حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس دن کنڈوں میں کھیر پکا کر دودھ ملے میدا میں تیار شدہ پوریوں کے ساتھ نوش کرتے ہیں، اور اسے مخصوص طریقے سے مخصوص شرائط کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو سال کے دوران منتیں مان کر جمع رکھتے ہیں اور اس دن انہیں اہتمام کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بے پر کی باتیں سراسر جھوٹ ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر سخت تہمت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی فاتحہ دلا کر منت پوری کرنے کی ذمہ داری لی ہو۔ آپ کا دامن ایسی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہے، اور دینی علوم کی بصیرت میں ان کا بلند مقام ہے، اور یہ اہل سنہ والجماع کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کا ذکر ہم اپنی پہلے کی ویڈیوز کے اندر کر چکے ہیں۔ اتنی بڑی بزرگ شخصیت پر اتنا بڑا بہتان باندھ کر بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اتنی بڑی بزرگ شخصیت کی طرف نظر و نیاز جیسی شرکیہ حرکت کی ترغیب دینے کی نسبت کرنے میں تو ایمان ہی چلے جانے کا خطرہ ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے جو کنڈوں کے متعلق داستان عجیب نقل کی، اس کے متعلق جو تفصیلی ہمیں روایات ملتی ہیں، ان میں جو مشہور روایت ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔
चुनाचे कुंडों की रस्म को आम करने के लिए बाज़ लोगों ने जो दास्तान घड़कर लोगों में मशहूर कर दी है, उसकी तफसील कुछ यूं की है। बयान की जाती है कि मदीना मुनव्वरा का एक लकड़हारा किस्मत का मारा हुआ रोज़ी कमाने किसी दूसरे मुल्क को चला गया। उसकी बीवी ने मदीना के वज़ीर आज़म के यहाँ झाड़ू देने की नौकरी कर ली। एक दिन जब वो सहन खाना में झाड़ू दे रही थी तो इमाम जाफ़र सादिक उस राह से ये फरमाते हुए गुजरे कि कोई शख्स कैसी ही मुश्किल और हाजत रखता हो, आज 22 रजब को पूरियां पकाकर 2 कूंडों को भरकर हमारे नाम से फातिहा दिला दे तो मुराद उसकी पूरी हो जाएगी। अगर ना हो तो हशर के रोज़ उसका हाथ होगा और हमारा दामन होगा। ये सुनते ही उस औरत ने अपने दिल में मन्नत मानी कि मेरा शोहर, जिसे गए हुए 12 साल हो गए थे, जीता जागता कुछ कमाई के साथ वापस आ जाए तो मैं इमाम के नाम के कूंडे करूंगी। जिस वक़्त वो मन्नत की नीयत कर रही थी, ऐन उसी वक़्त उसके खावंद ने दूसरे मुल्क में जंगल में जब सूखी झाड़ी पर कुल्हाड़ी चलाई तो किसी सख्त चीज़ पर लगकर गिरी। उसने वहाँ की ज़मीन खोदी तो उसे एक दफीना यानी ख़जाना मिला। वो ये ख़जाना लेकर मदीना आया। उसने एक आलीशान हवेली बनवाई और ठाट बाट से रहने लगा। जब लकड़हारन ने अपनी मालिका वज़ीर आज़म की बीवी से यह हाल बयान किया तो उसने कुंडों के असर से ख़जाना मिलने को झूठ समझा। चुनाचे इस बदअक़ीदगी की पादाश में उसी दिन वज़ीर आज़म पर बादशाह का गुस्सा नाजिल हुआ और माल दौलत जब्त करके शहर बदर कर दिया गया। जंगल को जाते हुए वज़ीर ने बीवी से पैसे लेकर खरबूजा खरीदा और रुमाल में बांधकर साथ ले चले। रास्ते में शाही पुलिस ने उन्हें शहजादे के कत्ल की शुबा में गिरफ्तार कर लिया और जब बादशाह के सामने रुमाल खोला गया तो खरबूजे की जगह शहजादे के खून में लुथड़ा हुआ सर निकला। बादशाह ने गज़बनाक होकर हुक्म दिया कि कल सुबह इसको फांसी दे दी जाए। रात को कैदखाना में ये दोनों मियाँ बीवी दिल में सोच रहे थे कि हमसे ऐसी क्या खता हो गई जिसकी वजह से इस हाल को पहुँचे। अचानक वज़ीर की बीवी को ख्याल आया कि मैं इमाम के कूंडे करने से इनकार कर बैठी थी। उसने उसी वक़्त तौबा की और मासियत से इस मुसीबत से निजात मिलने पर कूंडे भरने की मन्नत मानी। उसका मन्नत मानना था कि हालात का रंग पलटा। गुमशुदा शहजादा सुबह को सही सलामत वापस आ गया। उन दोनों को कैद से रिहाई मिली और वापस मदीना आए। बादशाह ने वज़ीर को दोबारा वज़ारत उज़्मा पर बहाल किया और उसकी बीवी ने धूमधाम से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कूंडे भरे। ये रिवायत सरासर झूठी और मनगढ़ंत है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। इसका सही समझना, इस पर यकीन करना और इसको पढ़ना या सुनना, ये सब नाजायज़ और मूजिब गुनाह है। हमने आपके सामने हकीकत हाल वाज़े करने के लिए इसको बयान किया। इसी तरह अगर हम हिंदुस्तान में कूंडों की तारीख के पस मंज़र को देखें तो माह रजब के कूंडों के बारे में अहले इल्म ने मुख्तलिफ रिवायात नकल की हैं। चुनाचे एक आलिम है हकीम अब्दुल गफूर आनोलवी, वो अपने मजमून रजब के कूंडे में लिखते हैं कि 14 अगस्त 1924 इस तरह बयान करते हैं कि कूंडों की रस्म बिल्कुल जदीद है। इसका शान नज़ूल ये है कि नवाब हामिद अली खान वाली रामपुर अपनी किसी मंजूर नज़र रंडी यानी कस्बी फाहिशा औरत से नाराज़ हुए और उससे नाराज़ होकर उससे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली। चालाक बदकारा औरत ने नवाब साहब के मजहबी अकायद से फ़ायदा उठाते हुए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह के नाम से एक तराशीदा अफसाना के मुताबिक नवाब साहब की रज़ा हासिल करने के लिए 22 रजब के कूंडे किए। ये अफसाना उस दाश्ता का अपना तराशा हुआ नहीं था, उसने तो लकड़हारे की उस दास्तान अजीब के इत्तिबा में कूंडे किए थे। दरअसल ये दास्तान अमीर मीनाई लखनवी शायर के फर्जंद खुर्शीद मीनाई ने उस ज़माने में तबाह करा के रामपुर के अंदर तकसीम करा दी थी। पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमहुल्लाह के एक मुरीद मुस्तफ़ा अली खान ने अपनी किताब जवाहिरुल मनाक़िब के हाशिए पर हामिद हसन खान कादरी का ये बयान नकल किया है कि हामिद हसन खान कादरी को इस दास्तान अजीब यानी लकड़हाने की कहानी की अशात और 22 रजब वाली पूरियों की न्यास के मुतालिक ये इल्म है कि ये कहानी और न्यास सबसे पहले 1906 में रियासत रामपुर यूपी भारत में हज़रत अमीर मीनाई लखनवी के ख़ानदान से निकली है। इस ज़माने में अमीर मीनाई साहब के मकान के मैं मुत्तसिल रहता था और इनके और हमारे ख़ानदान में अच्छे ताल्लुकात थे। गोया के रामपुर रोहेलखंड में इस रस्म का आगाज़ लखनवी ख़ानदान ही की बदौलत हुआ। बहरहाल ये थी कूंडों की रस्म की कुछ मुख्तसर तारीख़, जिसका वजूद अहले बैत और इसी तरह खैरुल कुरून के ज़माने में तो दूर की बात है, ये आज से चंद
برس پر پہلے ہی اس کا وجود آیا اور بمشکل اس کو 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ یہ لوگوں کے اندر عام ہوئی، اور یقیناً یہ دشمنان صحابہ کا ہی طرز عمل ہے کہ انہوں نے اس کو ایک صحابی رسول خال المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کی خوشی میں سر انجام دیا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہم آپ کے سامنے پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں اسی ویڈیو کے اندر کہ 22 رجب کو ان کے نام کے کنڈے کیے جاتے ہیں۔ اب یا تو ان کی ولادت ہوگی تو یا ان کی وفات ہوگی۔ تو اب ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی عظیم شخصیت ہیں اور کنڈوں کی رسم سے بالکل بری ہیں۔ آپ کا سن ولادت جو ہے وہ 80 ہجری مدینہ میں ہے۔ آپ کا نام جعفر اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب آپ کا صادق ہے۔ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے کہ کئی روایات بھی آپ سے مروی ہیں۔ فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے شخصیات آپ کی شاگرد ہیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: جعفر ابن محمد باقر بن علی بن ابی طالب۔ اس طرح آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام فروہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ہیں۔ نانہالی شجرہ کچھ یوں ہے: ام فروہ بنت اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی رگوں میں دو طرف سے صدیقی خون بھی شامل تھے، اور اسی وجہ سے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت رکھتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والوں پر غیظ و غضب کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 148 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 68 برس سے، اور آپ مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیے گئے، جہاں آپ کے والد اور دادا علی زین العابدین رحمہ اللہ کی قبور مبارکہ بھی تھیں۔ پیچھے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، جو کہ مسلمانوں کے اندر خال المومنین کے نام سے موسوم ہیں۔ ان کے متعلق، ان کے فضائل و مناقب اور فتوحات پر اور ان پر لگائے گئے الزامات پر ہم ایک الگ سے ویڈیو آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے۔ یہاں پر مختصراً عرض یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات کے اندر کئی اقوال مشہور ہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں بطور خاص کر شیعہ حلقوں کے اندر 22 رجب ہی زیادہ مشہور ہو گئی ہے۔ کئی مورخین نے آپ کی تاریخ وفات 22 رجب ہی ذکر کی ہے۔ چنانچہ بر صغیر پاک و ہند میں ہی اس کنڈوں کی رسم کا وجود زیادہ پایا جاتا ہے، اور باہر اگر کسی جگہ پایا بھی جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی ہندوستان پاکستان کا بندہ ہی ہوتا ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ عربوں کے یہاں اس چیز کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ اور خیر القرون کے زمانے کے اندر، تابعین کے زمانے کے اندر، بالخصوص ائمہ اہل بیت کے اندر اس کا تذکرہ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ملتا ہے۔ چنانچہ یہ دشمنان امیر معاویہ نے ان کے بغض میں، ان کی وفات کی خوشی میں رسم ایجاد کی۔ شروع میں چونکہ مسلمانوں کا زور تھا تو یہ پوشیدہ طور پر چھپ کر کی جاتی، اور جب کوئی پوچھتا تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ چنانچہ یہ چیز آج بھی شیعہ حلقوں کے اندر اسی لیے زیادہ مشہور اور معروف ہے کہ ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور عناد کے اندر اس رسم کو بطور خوشی کے سر انجام دیا کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی وفات پر خوشی کا اظہار کنڈوں کی رسم منا کر کیا گیا۔ باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت طیبہ پر اور آپ کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس کے متعلق ہم ایک تفصیلی ویڈیو الگ سے آپ کے سامنے بہت جلد پیش کریں گے، اور اسی طرح واقع معراج کے متعلق بھی آپ کے سامنے مکمل تفصیلات کہ کب، کیسے اور کس طرح سے وقوع پذیر ہوا، اور واقع معراج کی تفسیرات قرآن اور مستند احادیث اور روایات کے اندر کیا ہیں، وہ عنقریب ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے اندر الگ سے بیان کریں گے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر معراج کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا، بلکہ ایک قول ذکر کر دیا کہ جو 27ویں رجب کے متعلق مشہور ہے۔ بہرحال امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی کیجئے گا، اور اسی طرح کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی ضرور کیجئے گا۔ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور بہتر سے بہتر اور مستند حوالوں کے ساتھ کنٹینٹ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رسومات و بدعات سے بچ کر سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔